الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم اور جمیع سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ کے عظیم فضل اور توفیق کے ساتھ ہم نے 3 روزہ دروس اقبالیات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ کل ہماری بات علامہ اقبال کی جو نظم شکوہ، اس کے کچھ اشعار تقریباً 8 بند ہم نے مکمل کیے تھے۔ آج اس کے 9ویں بند سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کوشش کریں گے شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کی مختصر تشریح اور معانی پیش کر دیے گئے، اور ان دونوں نظموں سے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت کو، نوجوانوں کو، ملت کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس پیغام کو بھی ہم سمجھنے کی سعی اور کوشش کریں۔ 9واں بند یہ تھا، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ یعنی اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی زبان میں کہ ہم ہی تھے نا وہ جنہوں نے خیبر کا در اکھاڑا۔ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کہ خیبر جو مشکل ترین قلعوں میں سے تھا، جس کو فتح کرنا انتہائی گراں تھا، مشکل تھا، جنگی پلاننگ کے تحت اس انداز سے بنایا گیا تھا یہ قلعہ کہ اس کو سر کرنا انتہائی مشکل تھا، انتہائی مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ 40 روز تک بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جاتے رہے اور فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کسی سے بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ 40 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس جوان کو عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو میدان میں جائے گا ضرور، لیکن فرار اختیار نہیں کرے گا، واپس لوٹ کے نہیں آئے گا جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں کس کا نام حضور لیتے ہیں، کس کا نام لبان اقدس پہ آتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ مولا علی کو بلایا، ان کو جھنڈا عطا فرمایا، اور حضور مولا کائنات گئے۔ وہ قلعہ جو 40 دنوں میں فتح نہ ہوا، حضرت مولا کائنات نے 1 دن میں فتح فرما دیا۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم ہی تھے نا وہ جنہوں نے خیبر فتح کیا، جنگ فتح کی، ہم مسلمان، اور ہم ہی تھے نا وہ جنہوں نے کیسر کا شہر سر کر لیا۔ سر مانا فتح کر لینا۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، مخلوق خداوند وہ خدا جس کو پیدا کیا گیا، یعنی بت وغیرہ، کس نے توڑے؟ ہم ہی تھے وہ۔ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا
آتش کدہ ایران کو، ایران میں آتش کدہ یعنی جہاں آگ جلائی جاتی ہے، تو ایک ایسا مقام تھا جہاں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، تو مسلمانوں نے اس کو فتح کیا اور اس کو بجھایا۔ ایک دفعہ وہ بجھا جب حضور کی ولادت ہوئی، جب سرکار کا میلاد ہوا تو بلا وجہ بجھ گیا، بلا وجہ بجھ گیا، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کوئی عجیب دن ہے، اس دن کوئی عجیب کارنامہ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوبارہ پھر جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ تذکرہ یاد، یزداں اللہ، اللہ کی یاد کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ، وہ ہم ہی تھے نا۔ تو آج ہمیں دشمنوں کے حوالے کیوں کر رہا ہے؟ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مراد۔ پھر اس کو سنیں، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کشے پہ کار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں اللہ وہ ہم ہی تھے نا۔ اس کا معنی سمجھ لیں، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی؟ صرف مسلمان، جنہوں نے تیری طلب اختیار کی، تیرا شوق، اور تیری طلب میں پوری دنیا میں پھیل گئے، اور تیرے لیے زحمت کشے پہ کار ہوئی۔ یعنی وہ کون سی قوم تھی جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں صرف تیرے لیے؟ اللہ ہم ہی تھے نا۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، جہانگیر مراد دنیا کو فتح کرنے والی، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، یعنی کس کی تلوار نے دنیا کو فتح کیا؟ ہم ہی تھے نا۔ جہاندار، جہاندار بادشاہ کو کہتے ہیں یا منتظم، نظام سنبھالنے والا۔ کس کی تلوار تھی جس نے دنیا کو فتح کیا اور دنیا کی منتظم ہوئی؟ اللہ ہم ہی ہے نا وہ۔ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، ہماری تکبیروں سے ہی تو دنیا بیدار ہوئی نا۔ توحید کا نور ان کے سینوں میں اترا، ہم ہی تھے وہ۔ کس کی ہیبت سے صنم، صنم کہتے ہیں بت کو، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا فتح مکہ کے موقع پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم شریف میں اندر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو جس بت کی طرف بھی دیکھتے تھے تو وہ هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کہتے ہوئے گر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہم ہی تھے نا یا اللہ، شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور آگے سنیں کیا کہتے ہیں، اب پچھلا شعر ملا کے ہم اگلا پڑھیں گے، پھر سنیں۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کشے پہ کار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اور آگے سنیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ واہ واہ۔ اب اس کو پہلے سمجھیں، کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت تیرے ہی مطیع رہے، فرما بردار رہے، حتیٰ کہ لڑتے ہوئے بھی اگر نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے، پھر ہم نے قبلہ کی طرف منہ کر لیے لڑائی کے دوران بھی، زمین بوس ہوئی، کیا یعنی سجدہ ریز ہو گئے ہم، قوم حجاز یعنی جو حجاز مقدس کی قوم تھی یعنی مسلمان، وہ زمین بوس ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود سلطان محمود غزنوی بادشاہ، ایاز وزیر، یعنی کوئی فرق نہ رہا جب ہم نماز میں کھڑے ہوئے، تو نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی فقیر رہا، نہ کوئی امیر رہا۔
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ غلام کوئی رہا اور نہ غلام کو نوازنے والا آقا رہا، سب اللہ کے حضور ایک جیسے ہو گئے۔ اب اس کو دوبارہ سنیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آگے سنیں۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، ہم محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے۔ پھر سنیں۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس کو سمجھے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ہی تھے نا جن سے آج تو روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، ہماری طرف سے رحمت والی نگاہی ہٹا لی ہے، نعمتیں آج اغیار اور دشمنوں کو مل رہی ہیں اور ہم سے دروازے بند ہو گئے، ہم ہی ہیں نا وہ۔ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، کون و مقام پوری دنیا، سحر صبح کو کہتے ہیں، شام یعنی صبح و شام ہم پھرے اس پوری دنیا کی محفل میں، مراد پوری دنیا۔ میں کہتے شراب کو، میں توحید کو لے کر، توحید کی شراب لے کر صفت جام پھرے، جیسے جام ہے نا، یہ دیکھیں جس میں شراب ڈالی جاتی ہے نا، تو جام ایسے چلتا ہے رندوں کے درمیان ہے، تو فرماتے جس طرح جام نہیں چلتا رندوں کے درمیان ہے، اس کو کہتے ہیں صفت جام۔ صفت جام یعنی جام کی طرح، جام اللہ ہم جام کی طرح توحید کی شراب لے کے یوں پھرتے رہے، محفل کون و مقام میں پھرتے رہے ہیں، کوہ میں، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور دشت صحرا کو کہتے ہیں، دشت کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کو، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ کبھی ہم ناکام بھی ہوئے لیکن ہارے نہیں، مایوس نہیں ہوئے، ہمت ہاری نہیں۔ دشت تو دشت ہیں یعنی صحرا تو صحرا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحر ظلمات یہ بحر اوقیانوس ہے جو افریقہ، یورپ اور امریکہ کے درمیان ہے نا، بحر ظلمات یعنی اندھیرا بھرا سمندر، اندھا سمندر۔ تو فرماتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ ہمارے گھوڑے افریقہ یورپ تک پہنچے۔ اب اس کو دوبارہ سنیں۔ اب وہ اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور آگے کہتے ہیں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب اس کو سمجھے۔ صفحہ دہر یعنی پورے زمانے سے، صفحہ مراد باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان یعنی انسان کی نسل کو غلامی سے چھڑایا ہم نے جو کفر و شرک کی غلامی میں مبتلا تھی، تیرے کعبے کو جبینوں پیشانیوں، جبین پیشانی کو کہتے ہیں، جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، تو بھی تو ہمارے ساتھ ویسا نہیں نا برت رہا جیسے دلدار
وفا شعار اور غم خار برتے ہوتے ہیں۔ تو یہ شکوہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ اب اس کو دوبارہ سنیں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ آگے کہتے ہیں امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور بھی تو امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے تم پر عذاب نازل کر رہا ہوں کہ تم میں گناہگار ہیں، تو یا اللہ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی عاجزی والے بھی اچھے لوگ بھی ہیں ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر، مست میں پندار بھی ہیں، غرور و تکبر کی مستی میں ڈوبے ہوئے، مستی میں شراب، پندار غرور کی شراب پیے ہوئے مست بھی ہیں، ایسے ظالم بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، کاہل سست، غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار، اغیار غیر کی جمع، غیر پرایا دشمن، اغیار غیر کی جمع، یعنی غیروں کے اوپر تیری رحمتیں، تیری اغیار کے کاشانوں پر، یعنی تیری جو رحمتیں وہ تو غیروں کے اوپر اتر رہی ہیں، وہ تو غیروں کو نواز رہی ہیں۔ برق بجلی کو کہتے ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب اس کو دوبارہ سنیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور آگے کہتے ہیں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دباتے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اب یہ مسلمان جو اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اقبال اس کو اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ یا اللہ بت صنم خانوں میں، صنم خانہ بت خانہ، کہ بت خوش ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، کہتے ہیں مسلمان چلے گئے دنیا سے، تو وہ خوش ہو رہے ہیں اور تو مسلمانوں پہ رحم نہیں فرما رہا۔ ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، وہ تو بڑے خوش ہیں کہ اب کعبے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہا۔ منزل دہر سے، زمانے کی منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان ہوتا ہے جو اونٹوں کی قطار کو لے کے چلتا ہے نا، اونٹوں کا قطار کو قافلے کو لے کے جو چلنے والا امیر سربراہ ہوتا ہے، ہاں، تو منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے، وہ جو اسلام کا قافلہ لے کر چل رہے تھے، توحید کا قافلہ لے کر چل رہے تھے، وہ قافلہ لے جانے والے سالار دنیا سے چلے گئے، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، اپنی بغلوں میں دباتے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے، کیا؟ خندہ زن کفر ہے، یعنی خندہ زن کہتے ہیں مذاق کے طور پر ہنسنا، ٹھٹھا کرتے ہوئے ہنسنا، کسی کا استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا، تو اقبال کہتے ہیں خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، پروردگار کفر ہنس رہا ہے تجھ پر، تیرے ماننے والوں پر، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، کیا تجھے اپنی توحید کا بھی کوئی لحاظ کوئی حفاظت نہیں رہی۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے، بڑا سخت جملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں تو بس وہ شکوہ بیان کر رہا ہوں، باقی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں کہ اس کی بے ادبی سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اصل میں جو قوم اللہ سے شکوے کر رہی تھی، اقبال نے اس کو اپنے قلم میں لکھ لیا، قلم سے لکھ دیا کہ قوم یہ کہتی یا اللہ یہ کہتی ہے۔ اب اس کو دوبارہ سنیں، ورنہ ہماری کیا جرت اللہ کے حضور ایسی بات کر سکے، وہ بہتر جانتا ہے کیا کرنا۔ اچھا اب دوبارہ سنیں، کیا
کہتے ہیں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دباتے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور۔ اب اس پہ غور کیجئے گا، آگے لکھتے ہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ غور کیجئے، کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ یہ شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر سنیں، یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اب اس کو سمجھے، اتنا تو سمجھ آ گیا نہیں؟ کہتے ہیں یہ شکایت نہیں کہ ہیں ان کے خزانے معمور، معمور بھرے ہوئے، کن کے خزانے بھرے ہوئے؟ نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ جی سیاستدانوں کی اولادیں ہیں، جاہل پیروں کی جاہل اولادیں، جی اور بڑے بڑے جو قائدین ہوتے ہیں ان کی جاہل اولادیں، ان کے پاس خزانے ڈھیر ہیں، لیکن میں کسی محفل میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اہل دولت اہل ثروت کی اولادیں یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں شکایت ان کی دولت انہیں مبارک ہو، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، حور جنت میں، تو کہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی حوریں مل رہی ہیں، خوبصورت لڑکیاں، دوشیزائیں۔ یہ ایک نوجوان اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ تو بڑی موج میں۔ قصور قصر، قصر کہتے ہیں محل کو، محلات، یعنی کافر کو دنیا میں محلات بھی مل گئے، حوریں بھی مل گئیں، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو مر پھر تجھے حور ملے گی، یعنی کافروں کو ابھی سب کچھ مل رہا ہے اور مسلمان کو مرنے کے بعد کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایک نوجوان کی زبان سے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، پہلے جیسا لطف نہیں رہا۔ بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، وہ جو پہلے جیسا حسن سلوک تھا وہ کیوں نہیں اب اس کو دوبارہ سمجھے۔ اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ یہ اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، یعنی مسلمانوں کو دنیا کی دولت کیوں نہیں مل رہی؟ نایاب میسر نہ آنا، معدوم ہونا، نہ ہونا، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نا، تو دینے پہ آئے تو کیا کمی ہو سکتی ہے، پھر مسلمان کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ آگے سنیں، بسم اللہ۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، یعنی تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو اگر چاہنے پہ آ جائے تو سینہ صحرا یعنی صحرا سے، صحرا کے میدان سے، حباب، حباب ایسے تو کہتے ہیں پانی کے قطرے کو، لیکن مراد یہاں چشمہ ہے، یعنی تو جو چاہے تو صحراؤں سے چشمے پھوٹ پڑیں۔ راہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، راہ رو
یہ مسافر کو کہتے ہیں۔ راہ روے دشت، دشت صحرا، یعنی صحرا کا جو مسافر ہے، تو جو چاہے، سیلی زدہ موج سراب، سیلی زدہ اس کو تھپیڑے لگے، موج سراب، اگر کچھ صحرا میں چل رہا ہو نا تو اس کو دور سے لگتا ہے کہ یہ جو ریت ہے نا یہ پانی ہے، چمکتی ہوئی نظر آتی۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے اور آگے اسے پانی نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سراب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کا دھوکھا، سراب۔ تو اقبال کہتے ہیں تو جو چاہے، تو جو راہ روے دشت ہے اس کو واقعی پانی کے تھپیڑے لگنا شروع ہو جائیں اور واقعی چشمے وہاں سے پھوٹ پڑیں، وہ دھوکے میں نہ رہے، واقعی پانی پانی ہو جائے۔ تو جو چاہے تو صحرا میں بھی تانے اغیار ہے، یعنی غیر ہمیں تانے مارتے ہیں، اغیار غیر کی جمع، تانے اغیار ہے، غیر تانے مارتے ہیں، رسوائی ہے، ہمیں رسوائی مل رہی ہے، ناداری ہے، غربت، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے، خاری ذلت۔ اب اس کو دوبارہ سنیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، نداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، اگلا بند ہے 18واں، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام نہ رہے، ساقی نہ رہے جام رہے۔ پھر سنیں اس کو، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہائے ہائے، اب اس کو پہلے سمجھیں، کہتے بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، دنیا اب تو مسلمانوں کے غیروں کو چاہتی ہے، ہمیں کہاں چاہتی ہے۔ رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو بس خیال کر سکتے ہیں کہ ہم فاتح ہوں، ہم ملک فتح کریں، ہماری عظیم و شان خلافت ہو، سلطنت ہو، بس خیال ہی رہ گیا ہمارے لیے، تو ہماری مدد ہی نہیں کرتا۔ ایک شکوے کے انداز میں کہہ رہے ہیں، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، اب حکومتیں بادشاہتیں کفر کے ہاتھ آ گئیں، ہم دنیا سے وہ عزتیں وہ شان و شوکت چلی گئی ہماری، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، اگر ہم چلے گئے توحید بھی باقی نہیں رہے گی، تو پھر باری تعالیٰ پھر نہ کہنا ہے، پھر ہم سے کوئی شکوہ نہ ہو، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی تو ہے ہی اس لیے کہ تیرا نام باقی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساقی نہ رہے اور جام ہو۔ جام کیا ہے؟ ایمان، اسلام، ساقی مسلمان جو اسلام کا جام پلاتے ہیں، ایمان کا جام پلاتے ہیں، تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پلانے والے چلے جائیں اور جام پڑے کا پڑا رہ جائے، جام پڑے کا پڑا رہ جائے۔ پھر سمجھے اس کو، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اگلا بند سنیں، تیری محفل میں گئی چاہ، تیری محفل بھی گئی، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، یعنی تیری محفل بھی ختم ہو گئی نا، چاہنے والے بھی ختم ہو گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنے سلالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرھا گئے رخ زیبا لے کر۔ شکوہ اللہ سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، وہ تیری محفلیں ختم ہو گئیں،
وہ جو تو ہمارے ساتھ کرتا تھا نا، ہمیں اپنی قربتوں سے نوازتا تھا، اپنی قربتوں سے نوازتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ چاہنے والے بھی گئے، وہ جو تیرے عاشق تھے وہ بھی دنیا سے اٹھ گئے۔ شب کی آہیں بھی گئیں، وہ جو رات کو تیرے حضور مصلی پر آہیں اور سسکیاں لیتے تھے، وہ سسکیاں بھی ختم ہو گئی، وہ آہیں بھی، وہ رونا دھونا بھی رات کا ہائے ہائے ختم ہو گیا، وہ آنسو بھی رات کے ختم ہو گئے۔ صبح کے نالے بھی گئے، وہ جو صبح اٹھ کے تیرے حضور روتے تھے وہ بھی چلا گیا۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنے سلالے بھی گئے، وہ جو تیرے عاشق تھے وہ تجھے ہی دل دے گئے اور اپنے سلالے، سلالہ یہ بدلہ، سلا نہ، یہ سلالہ لفظ نہیں ہے، اس کو دوبارہ سنیں بیٹا، اس کو دوبارہ سنیں، یہ مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے۔ یوں ہے یہ، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ کہتے ہیں اب وہ تیری محفل بھی چلی گئی، وہ جو تو اپنی قربت سے ہمیں نوازتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ چاہنے والے بھی گئے، وہ تیرے عاشق بھی دنیا سے اٹھ گئے۔ شب کی آہیں بھی گئیں، وہ جو رات کو مصلی پر تیرے حضور آہیں اور سسکیاں برتے تھے اور آنسو بہاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا سب کچھ۔ صبح کے نالے بھی گئے، وہ جو صبح کو تیرے حضور آنسو بہاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ عشق کی دنیا اجڑ سی گئی ہے۔ کیا؟ عشق کی دنیا، وہ تیرے عشق کی دنیا اجڑ سی گئی ہے۔ وہاں اب نہ عاشق ہیں، وہ تیرے عشق کی جو دنیا تھی نا وہاں اب نہ عاشق ہیں، نہ وہاں کوئی محفل لگی ہوئی ہے، نہ وہاں کوئی رو رہا ہے بیٹھ کر، نہ وہاں کوئی سسکیاں لے رہا ہے، نہ کسی کا دل درد محبت میں جل رہا ہے۔ اب وہ محفل ختم ہو گئی، اجڑ سا گیا ہے سما۔ دل تجھے دے بھی گئے، وہ تیرے عاشق تجھے دل دے گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، وہ جو ان کا اجر جزا بنتی تھی وہ لے گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، بس وہ تھوڑی دیر دنیا میں آئے تھے پھر اٹھا لیے گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے عشاق، عاشق بن کے آئے تھے اور ملا کیا؟ وعدہ فردہ۔ فردہ کہتے کل، مستقبل، وعدہ فردہ یعنی ٹھیک ہو جائے گا، بس یہ وعدہ یہی ملا۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب عاشق تو چلے گئے۔ اے اللہ، اب شکوہ کرتے ہوئے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری تو جرت نہیں ایسی بات کر سکے اللہ کے حضور، لیکن وہ مسلمانوں کی طرف سے جو شکوہ تھا اقبال اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ اپنے چہرے کا جو چراغ ہے، اب پردے ہٹا، تو پردے ہٹائے گا ہی تو اب کسی نے عاشق بننا ہے۔ اب پردے نہیں ہٹائے گا تو بن دیکھے کس نے عاشق بننا ہے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب اپنے پردے ہٹا تو کوئی عاشق بنے گا۔ اب وہ بن دیکھے سودے کرنے والے چلے گئے، بن دیکھے سودے کرنے والے۔ اب اس کو بیٹا دوبارہ سنیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اگلا بند سنیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا۔ تو خدا تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں درد لیلا بھی وہی، وہ جو محبوب کی محبت کا درد تھا وہ تو اب بھی ہے، اسی طرح ہے۔ کیس کا پہلو بھی وہی، وہ جو عاشق کا دل تھا، کیا؟ اور اس کا پہلو تھا اور اس کی سنگت اور صحبت وہ بھی ہے۔
نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی. رم آہو یہ ہرن کا چوکڑی مار کے بیٹھنا. کیا؟ چوکڑی بھرنا نا، اس کا چوکڑی بھرنا ہرن کا. تو فرمایا کہ وہ جو ہرن پھرتے تھے صحراؤں میں اور جنگلوں میں نجد کے، وہ اسی طرح پھر رہے ہیں. ایک تشبیہ ہے، مراد یہ ہے کہ اسی طرح مسلمان دنیا میں پھر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی، آزردگی کہتے ہیں ناراضگی کو. کس کو بولیے؟ ناراضگی. غیر سبب کیا مانا؟ غیر سبب بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ناراض ہو جانا. آزردگی غیر سبب. تو کہا جب سب کچھ ویسا ہی ہے تو پھر ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ کیوں ناراض ہیں ہم سے یا اللہ؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مانا یہ بغیر سبب ناراضگی؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا؟ اب اس کو دوبارہ سنیں. درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی. پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. یہاں پھر شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تجھے چھوڑا ہے؟ نہیں، ہم تو آج بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں. رسول عربی کو چھوڑا؟ نہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں ویسے ہی. بت گری پیشہ کیا؟ کیا ہم نے بت بنانا شروع کر دیے ہیں کہ آج ہماری مدد نہیں ہو رہی اور دشمن ہم پر غالب آ گئے. بت شکنی کو چھوڑا؟ کیا ہم نے بت توڑنا چھوڑے؟ نہیں چھوڑے. عشق کو چھوڑا ہم نے؟ نہیں. عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟ عشق کی دیوانگی، آشفتہ سری دیوانگی، کیا عشق کی دیوانگی ہم نے چھوڑی؟ نہیں. رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا؟ کیا ہم حضرت سلیمان اور حضرت اویس کرنی کے طریقے کو چھوڑ گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں چھوڑا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں. ہم تو وہ جو تکبیر کی آگ ہے کہ ہم نے لگانی ہے تکبیر فتح کے وقت، تو ہمارے سینوں میں دبی ہوئی ہے، ہم لگانا چاہتے ہیں، ہم اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. اس کو پھر سنیں. تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و ویسے کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی. چلو یہ ہم مانتے ہیں کہ پہلے جیسا عشق نہیں ہے. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اتنی بڑا بول تو نہیں بول سکتے، لیکن جو مسلمان کہتے ہیں اس کو انہوں نے لکھا ہے. میں آپ کو اس کا مختصر سا معنی بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی. یہ ہم مانتے ہیں کہ عشق پہلے جیسا نہیں رہا. جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی. جادہ پیمائی مراد راستے پر چلنا. کیا؟ تسلیم و رضا والے راستے پر جس طرح ہمارے بزرگ چلتے تھے، یہ ہم مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں چل پا رہے. تسلیم و رضا یعنی تیری مان کے چلنا. مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی. آج دل ہمارے مسترب ہیں. ہم مانتے ہیں یہ قبلہ نما اب نہیں رہے کہ وہ تیری طرف متوجہ رہے ہیں. اب وہ ویسا کچھ نہیں رہا، ہمیں معلوم ہے. اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی. اور تیرے ساتھ وفا کا جو ایک وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم اس طرح نہیں نبھا پا رہے. لیکن مالک یہ تو نہ کر کہ ہم تھوڑے سے کمزور ہوئے تو اوروں کا ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. یہ تو وفا نہ ہوئی کہ ہم سے تھوڑی سی کمزوری ہوئی
تو نے ہم سے رخ پھیر لیا اور اوروں کو نوازنا شروع کر دیا۔ تو یہ شکوہ لکھتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں، توجہ ہے جی؟ آگے کہتے ہیں، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامان ہیں تجھے یاد نہیں۔ سر فاراں، فران کی جو چوٹی جہاں سے رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا نا، ٹھیک ہے، غار حرا مراد، تو کہا سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے ہمارے دین کو فاران کی چوٹی پہ کامل کیا تھا نا۔ ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، ایک اشارہ تو نے کیا اور ہزاروں کے دلوں کو تو نے لے لیا، ان کے قرار، یعنی صحابہ کرام ان کی زندگیوں سے دنیاوی سکون ختم ہو گئے، انہوں نے تیرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشیں۔ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، آتش اندوز یہ مراد آتش آگ کو کہتے ہیں، آتش اندوز یعنی آگ لگانے والا، کیا؟ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، وہ جن کے دلوں میں عشق لگا تھا ایک آگ سی تو نے لگائی، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ ایک پھونک، جیسے پھونک مارنے سے آگ نہیں پہلے بڑک اٹھتی تھی، کبھی پھونک نہیں دیکھی تھی؟ ہم چھوٹے ہوتے جب لکڑیاں جلاتے تھے نا، تو والدہ پھونکنی دے کے بٹھا دیتی تھی، تو جب کم ہونے لگتی دھواں نکلتا ہم پھونک مارتے تھے، اس سے آگ دوبارہ جل پڑتی تھی۔ تو کہا پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، وہ بڑی بہاروں سے تو نے نوازا ہے، بڑا کرم کیا ہے۔ آج کیوں، پہلے تو سب کچھ ہوتا رہا نا، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، آج اندر آگ کیوں نہیں لگا رہے، آج ہمارے اندر درد کی آگ کیوں نہیں پیدا کر رہے، آج ہمارے اندر اپنے عشق کی آگ کیوں نہیں جلا رہے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامان ہیں تجھے یاد نہیں۔ اللہ ہم تو وہی ہیں، سوختہ سامان، اپنا سامان جو جلا دے، جو عاشق اپنا سامان جلا دے، کیوں جلا دے؟ کہ واپس نہ جا سکے۔ وہ عاشق جو اپنا سامان جلا دے کہ واپس جانے کی امید ہی ختم کر دے، وہ کہ میں ہوں ہی تیرا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں نے جانا کیسے واپس؟ ہائے 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 ہائے، کہتے ہم وہی سوختہ سامان ہے تجھے یاد نہیں، ہم نے تو سب کچھ جلا دیا ہے کہ ہم تیرے بن کے رہیں، تیرے سوا کسی اور کے در پہ نہ جائیں، اور تو ہم سے اپنی لطف کی نظر پھیر رہا ہے، کرم کی نظر پھیر رہا ہے، ایسے نہ کر۔ ہاں اب اس کو دوبارہ سنیں، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامان ہیں تجھے یاد نہیں۔ آئے ہائے آگے کیا کہتے ہیں، آگے واہ واہ واہ، کہتے بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، بادہ کش غیر دشمن، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اب اس میں دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ چلو جو لٹ گیا، جو برباد ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب کچھ کرم کرنا، اب کچھ نظر لطف و عنایت بھی تو کر۔ تو پہلے کہتے ہیں بادہ کش غیر ہیں، بادہ کش شراب نوشی کرنا، شراب نوشی کر رہے ہیں غیر دشمن، کہاں بیٹھ کر؟ گلشن میں، ملک ہمارے ہیں، ہمارے ملک میں بیٹھ کر، ہمارے گھروں میں بیٹھ کر، ہمارے گلشن میں بیٹھ کر، لبے جو بیٹھے، لبے جو ندی کے کنارے، ہمارے گلشن میں بہتی ہوئی ندی کے کنارے دشمن بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، یہ سمجھیں
یہ بہت بڑی تشبیہ ہے بیٹا، اقبال کی تشبیہ، اللہ اکبر۔ میرا جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ میں نے تشبیہ پہ کیا ہے، لیکن جب میں اقبال کی تشبیہات پڑھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ اس کو سمجھے وہ اپنا درد کیسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کسی شخص کا باغ ہو اور دشمن اس پہ جابرانہ قبضہ کر لے، اور اس کے سامنے اسی کے باغ میں جو بہتی ہوئی نہر ہے نا، اس کے کنارے بیٹھ کے شرابیں پئیں، اس کا دل کتنا جل رہا ہوگا۔ تو اقبال کہتے ہیں الہی ہمارے دل جل رہے ہیں، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، لبے جو ندی کے کنارے بیٹھ کر ہمارے سامنے ہمارے گلشن میں شراب پی رہے ہیں، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، جام بکف ہاتھوں میں جام لیے، وہ اپنے ہاتھوں میں جام لیے نغمہ کوکو سن رہے ہیں، بلبلوں کی صدائیں، فاختہ کی صدائیں، مزے لے رہے ہیں ہمارے گلشن میں بیٹھ کر، اور ہم گلشن سے محروم ہیں، ہم گلشن سے، وطن سے، اپنی خلافت اور سلطنت سے محروم ہیں، اور ہمارے دشمن ہمارے سامنے مزے لے لے کر شرابیں پی رہے ہیں، جام بکف ہاتھوں میں جام لیے ہیں، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، دیکھنا انہیں پرواہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں رات کو کھانے کو ہے یا نہیں، ہمارے بچے ان کا مستقبل کوئی ہے یا نہیں، ہم کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ہمارا دشمن ہمارے ہی گلشن میں بیٹھ کے ندی کے کنارے لطف اندوز ہو رہا ہے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، منتظر ہو بیٹھے، تیرے بھی دیوانے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تو بھی ان کی طرف توجہ فرمائے نا، ان کی دستگیری فرمائے، ان کی دستگیری فرمائے، تیرے دیوانے بھی تیرے منتظر بیٹھے ہیں، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، خود افروزی خود کو جلانے کا شوق، خود کو اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو، برق بجلی، دیرینہ پرانی کو فرمان جگر سوزی دے، وہ جگر کو جلانے کا دوبارہ سے حکم دے نا، برق دیرینہ کو، برق دیرینہ کیا ہے؟ وہ تجلی جو اس نے الست میں کی تھی روحوں پر، برق دیرینہ وہ پرانی تجلی کی تھی نا تب، اور پھر موسیٰ کے سامنے بھی اتاری تھی وہ تجلی، تو برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے، اب وہ تجلی دوبارہ ہمارے جگروں پہ اتار دینا، ہم بھی جلنا چاہتے ہیں، بہت ہو گیا، ہم نے بہت یہ تماشا دیکھ لیا دشمنوں کا، مخالفوں کا بہت دیکھ لیا۔ اللہ اب دوبارہ سنیں، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کہتے ہیں قوم اوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ یہ اب اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، کیا؟ قوم اوارہ یعنی گمراہ قوم، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اناتاب حقیقی منزل کی طرف مڑ جانا، لوٹ آنا، اناتاب حقیقی منزل کی طرف، پھر سوئے حجاز، اب ہم دوبارہ سے حجاز مقدس، وہ مدینہ منورہ، وہ دیار حبیب، ہم اس کی طرف اب دوبارہ سے لوٹتے ہیں یا اللہ۔ لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، ہیں تو ہم وہ بلبل جس کے پر کوئی نہیں، بے پر ہے، لیکن مذاق پرواز، جو پرواز کرنے کا ایک ذوق شوق تھا نا، وہ ہمیں محبوب کی طرف لے اڑا ہے، محبوب کی طرف۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، وہ جو بوئے نیاز تھی نا، نیاز مندی کا جذبہ، نیاز مندی کا جذبہ، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں، یا اللہ وہ نیاز مندی کا جذبہ ہر غنچے میں، یعنی ہر مومن کے دل میں وہ مضطرب ہے،
مسترب باغ کے، باغ مسلمان، اسلام مراد، مسترب باغ کے ہر غنچے میں۔ غنچہ کیا ہوتا ہے؟ غنچہ کہتے ہیں کلی کو، جو ابھی پھول نہ بنی ہو، جو ابھی کلی ہوتی ہے نا، کلی، اس کو کہتے ہیں غنچہ۔ کیا کہتے ہیں؟ غنچہ۔ تو کہتے ہیں مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، وہ جو خوشبو ہے وہ نکلنا چاہتی ہے باہر، اندر مسترب ہے، پریشان ہے۔ تو کیا کر اللہ، تو کیا کر، تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں تو چھیڑ نا تشنہ مضراب۔ یہ تشنہ مضراب کہتے ہیں بجنے کو تیار، ساز سمجھتے ہیں نا، جیسے ہارمونیم ہے، وہ کہتے ہیں ہارمونیم بجنے کو تیار ہے، بس تو چھیڑ تھوڑا سا، تو محبوب تھوڑا سا چھیڑ دینا، میں بجنے کے لیے تیار ہوں، یہ ساز بجنے کے لیے تیار ہے، یہ پورا تیار ہے، بس تو جیسے جیسے چھیڑے گا میں ویسے ویسے بجتا چلا جاؤں گا۔ ہائے ہائے، مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ نغمے بےتاب ہیں، نغمے بےتاب ہیں یعنی ترس رہے ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ وہ تاروں سے نغمے ہمارے لیے آئیں گے۔ طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ طور آج بھی تڑپ رہا ہے کہ پھر کوئی تجلی آ جائے اور مجھے جلا دے، آئے اور مجھے ہائے 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 مجھے جلا دے۔ واہ واہ، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ اس کو پھر سنیں، قوم اوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ یہ آخری ہم دو یا تین بند لیتے ہیں پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ تو 28ویں بند میں کہتے ہیں، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن۔ سنیں توجہ سے، بڑا پیارا کلام ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزہ پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ویسے تو سب کچھ اجڑ چکا ہے، ویسے تو سب کچھ اجڑ چکا ہے، بوئے گل لے گئی، بوئے گل کی خوشبو کون لے گئی؟ بیرون چمن، باغ سے باہر کیا چیز لے گئی؟ راز چمن، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، وہ جو چمن کا راز تھا، باغ کا راز تھا، جو گل کی خوشبو تھی وہ باغ سے باہر لے گئی، کیونکہ پھولوں کی خوشبو دور تک جاتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ جو راز تھے چمن کے، وہ بوئے گل اسے بیرون چمن لے گئی، چمن سے باہر لے گئی۔ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ غماز کہتے ہیں حالت زار بیان کرنا، بری حالت کو بیان کرنا۔ غماز چمن کہتے ہیں مالک اب تو ہمارا حال یہ ہو گیا، قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، خود پھول رو رو کے فریاد سنا رہے ہیں کہ چمن اجڑ چکا ہے، باغ اجڑ چکا ہے، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، وہ پھولوں کے کھلنے کا موسم چلا گیا، عہد گل، عہد موسم دور، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن۔ ساز چمن پرندوں میں چہچہانے کی، باغ میں پرندوں کے چہچہانے کی آواز۔ پھولوں کا موسم ختم ہو گیا تو پھر پرندوں کا چہچہانا بھی، کیونکہ وہ تو پھولوں کے لیے آتے تھے نا، پرندے تو۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزہ پرواز چمن۔ ڈالیاں شاخیں، ڈالیاں شاخیں، زمزمہ گیت گانے والے پرندے، زمزمہ کن کو کہتے ہیں؟ اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن،
وہ جو گیت گانے والے پرندے سے وہ اڑ گئے چمن سے، ایک بلبل ہے، لیکن باغ اجڑ گئے، پرندے اڑ گئے، پھول ختم ہو گئے، لیکن ان سب کے باوجود اقبال کہتے ہیں ایک بلبل ہے، ایک بلبل پھر بھی ہے۔ باغ اجڑا پڑا ہے، باغ اجڑا پڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے جہاں سارے چلے گئے یہ بلبل بھی چلے جائے نا، لیکن وہ کہتے ہیں ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک۔ وہ بلبل اسی طرح گا رہی ہے جیسے باغ کھلا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں اور باغ اپنے جوبن کے اوپر سجا ہوا ہے۔ وہ بلبل مست ہے، بلبل مست ہے، وہ اسی طرح ترنم گا رہی ہے۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ تلاطم ایک بپھرتا ہوا سیلاب۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بلبل ہے وہ ابھی تک مست ہو کے نغمے گا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نغموں کا ایک سیلاب ہے۔ یہ بلبل کون ہے؟ یہ اقبال خود ہے۔ یہ بلبل کون ہے؟ اپنے آپ کو بلبل کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر طرف باغ اجڑ چکا ہے لیکن یہ بلبل اس نے بولنا نہیں چھوڑا، اس نے نغمے گانا چھوڑے نہیں ہیں، اس نے اپنے چہرے پر اداسی نہیں آنے دی۔ یہ بلبل پھر بھی پر امید ہے، یہ بلبل یہ پورے یقین کے ساتھ پھر بھی نغمے گا رہی ہے کہ باغ پھر سے رونق افزا ہو جائے گا، باغ میں پھر سے چہل پہل اور رونق آ جائے گی، پھول ہر طرف دوبارہ سے کھل اٹھیں گے۔ یہ بلبل مایوس نہیں ہوئی، یہ والی بلبل بولی یہ مایوس نہیں ہوئی، یہ اسی طرح تر و تازہ ہے اور اس کے دل میں اسی طرح یقین باقی ہے۔ کیا؟ یقین باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کہتے ہیں بلبل تو بول رہی ہے، بلبل تو بول رہی ہے، لیکن آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کمریاں شاخ صنوبر سے گریزہ بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ بلبل تو بول رہی ہے لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سمجھ رہا، اس کی فریاد اس کو سمجھے۔ کمریاں یہ فاختہ نہیں ہوتی، شاخ صنوبر سے گریزہ بھی ہوئیں۔ اب صنوبر کی شاخ ہو تو فاختہ اس کی دیوانی ہوتی ہے، اس پہ ضرور بیٹھتی ہے اس پہ، لیکن اقبال کہتے دیکھو ہمارا چمن کیسا اجڑا پڑا ہے کہ ہماری جو کمریاں فاختے ہیں وہ شاخ صنوبر سے گریزہ ہو گئی ہیں، ان کا بیٹھنے کو دل کرتا نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو اب وہ اسلام کے حکام پہ چلنے کو دل نہیں کرتا۔ تشبیہات ہے نا ساری اسلام کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے۔ پتیاں پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، یہ پھول اسلام کا جڑ جڑ کے پتیاں جدا ہو گئیں، پتیاں وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں۔ وہ جو باغ کی پرانی روشیں کیا تھیں؟ بہار آ جاتی تھی، اگر خزاں آئیں تو اس کے بعد پھر، لیکن کہتے ہیں یہ عجیب باغ ہے کہ خزاں ہی خزاں ہے، بہار آ ہی نہیں رہی۔ بہار بولیے، آ ہی نہیں رہی۔ ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، ڈالیاں شاخیں، پیرہن برگ کہتے پتے کو، کس کو؟ پیرہن لباس۔ وہ کہتے پہلے جو ہماری ڈالیاں شاخیں ہوتی تھی نا درختوں کی تو وہ پتوں کا لباس پہن کے رہتی تھی، پتوں کا، لیکن اب کیا ہے؟ اریاں کہتے ہیں ننگا ہو جانا۔ وہ کہتے اب جو ہماری ڈالیاں شاخیں ہیں اب ان پر پتوں کا لباس نہیں رہا، وہ ننگی ہو گئیں، اجڑ گئے درخت۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی۔ وہ جو بلبل ہے یہ کیوں بول رہی ہے؟ یہ ہاں، اقبال کہتے وجہ یہ ہے کہ عام بلبلیں خاص موسم کے ساتھ بولتی ہیں، خاص موسم کے ساتھ بولتی ہیں، لیکن یہ جو بلبل ہے قید موسم سے، اس نے خود کو موسم کی قید سے ہی آزاد کر لیا ہے،
خود کو موسم کی قید سے ہی آزاد کر لیا ہے. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. ہائے ہائے ہائے. اس کو پھر سمجھ لیں. کمریاں شاخیں صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. ہائے ہائے. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. اس کو سمجھے. کہتے ہیں اب حال کیا ہو گیا؟ لطف نہ مرنے میں نہ زندہ رہنے میں، اور مزہ کچھ ہے تو خون جگر پینے میں. بس اندر ہی اندر مر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں امت کے حال کے اوپر. یہی ہے. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، میرے اندر کے آئینے میں کتنے جوہر، کتنی صلاحیتیں بیتاب ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ ان کی قدر کریں، لوگ ان کی، لیکن لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں اور لوگ اس کو لینا ہی نہیں چاہتے. کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. کوئی قریب تو آئے نا پھر اس کو یہ جلوے دکھاؤں. قریب آنے کوئی تیار نہیں. لوگ ہمارے نوجوان فحاشی، عیاشی، یورپ پرستی، زنا کی ہوس، موبائل، سوشل میڈیا، اسی کے قریب اور ہوتے جا رہے ہیں، جو انہیں ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہی ہے، جو انہیں تباہ کر رہی ہیں، جو انہیں برباد کر رہی ہیں، جو ان کے اخلاق تباہ کر رہی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی ایسے مرد درویش کے پاس آتے ہیں. کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. جس کے سینے میں وہ جلوے تڑپتے ہوں وہ اس کے قریب ہو، اور اس جلوے کو دیکھ کر وہ بھی اسی طرح عاشق ہو جائیں جیسے وہ عاشق ہوا ہے. تو اقبال کہتے ہیں ان کے اندر وہ تڑپ ہی نہیں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں. لالے مراد غمخوار، ایسے دوست جو غم سمجھنے والے ہوں، دکھ سمجھنے والے ہوں. اب اس کو دوبارہ سمجھیں. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. اور آخری شعر کیا کہتے ہیں؟ 31واں جو بند ہے شکوے کا، آخری جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں. اللہ، بلبل بول تو رہی ہے نا، اس کی محنت تو ضائع نہ ہونے دیں. وہ جو بلبل بول رہی ہے اس کی محنت تو ضائع نہ ہونے دیں. اللہ، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. یہی یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. ہائے ہائے ہائے. اب اس کو سمجھے. کہتے ہیں چاک اس بلبل تنہا کی نوا. بلبل تنہا یعنی وہ اکیلی بلبل ہے. نوا آواز، صدا. نوا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، صدا کو. وہ کہتے ہیں یا اللہ بلبل تو بول رہی ہے، اس کی صدا کو اتنی طاقت دے دے، اس کی آواز کو اتنی طاقت دے دے کہ دل پھٹ جائیں اس کی صدا سن کے، دل چر جائیں اس کی صدا سن کے. اس کی صدا کو ایسی طاقت عطا فرما دیں. جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں. بانگے درا جب قافلہ چلنے لگتا ہے نا تو ایک گھنٹی بجاتے ہیں، وہ اس گھنٹی کو بانگے درا کہتے ہیں. اس گھنٹی کو کیا کہتے ہیں؟ جب قافلہ چلنے لگتا ہے نا تو گھنٹی بجاتے ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے، جلدی جلدی آ جاؤ، جلدی جلدی اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو قافلے کے ساتھ مل جاؤ، قافلے کے ساتھ مل جاؤ ورنہ رہ جاؤ گے. تو اقبال کہتے ہیں جاگنے والے
اسی بانگے درا سے دل ہوں. یہ جو بلبل بانگے درا کی صدا لگا رہی ہے، گھنٹی بجا رہی ہے، تو اسی سے اللہ دل جاگنے والے بن جائیں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں. یہ جو نیا ہم عہد وفا کریں اس سے دل زندہ ہو جائیں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ. بادہ شراب کو کہتے ہیں. بادہ کس کو کہتے ہیں؟ دیرینہ پرانی، وہ جو پرانی شراب ہے، عشق خدا والی، عشق مصطفیٰ والی. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. ان میں پھر پیاس اسی پرانی شراب کی آ جائے. اجمی خم ہے. خم کہتے ہیں مٹکا جس میں شراب نہیں بھرتے، اس کو کہتے ہیں خم، مٹکا. اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. اقبال کہتے ہیں اگر مٹکا اجمی ہے تو اندر جو شراب ہے وہ تو عربی شراب ہے، محمد عربی والی شراب ہے. تم مٹکے کو کیوں دیکھتے ہو؟ تمہیں شراب سے غرض ہونی چاہیے. تمہیں اندر سے جو نکال کے پلاؤں گا وہ تو عربی ہے نا. تم مٹکے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہو. آئے ہائے ہائے ہائے. اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری. اگر جو شاعری ہے وہ ہندی زبان میں، لیکن وہ جو سر ہے میری وہ تو عربی ہے، وہ تو حجازی ہے، حجاز مقدس کی، مدینہ منورہ کی. سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ تو اقبال نے کہا میرے نغمے کو عام نہ سمجھا جائے. یہ جو بلبل نغمہ گا رہی ہے یہ عام نہ سمجھا. نغمہ بے شک ہندی ہے لیکن اس کی لے، اس کی طرز تو حجازی ہے. اللہ. تو یہ حاضرین ہم نے علامہ اقبال کی نظم شکوہ کو مکمل کیا ہے. اس کا مختصر معنی اور تشریح اور مفہوم کو سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.